الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جس کمرے کے اندر انسان کو موت آئے یعنی میت کی روح نکلتی ہے، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ اس کمرے کی دیواروں کو دھویا جائے۔ اگر اس کمرے کی دیواروں کو دھویا نہیں جائے گا تو موت اس گھر کو مسکن بنا لیتی ہے۔ آیا کہ یہ درست ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو بات ہے نا کہ جس کمرے میں میت کو موت آتی ہے، انسان کو موت آتی ہے اور میت کی روح نکلتی ہے، تو اس کمرے کی دیواروں کو دھونا، اس بات کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، اور دینی احکام سے ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر ہی اس طرح کی بے ثبوت باتیں عوام میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ایسی باتوں کی طرف ہرگز دھیان نہ دیا جائے، اور اس طرح کا غلط مسئلہ بتانا گناہ بھی ہے، اور ایسے شخص پر توبہ بھی واجب ہے۔ اور جتنوں کو غلط مسئلہ بتایا ہے، حتی الامکان انہیں درست بات پہنچانا اور غلطی کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے تو صحیح سمجھنے کے لیے اور شاید دوسروں کی بات کو غلطی اور غلط فہمی دور کرنے کے مقصد کے تحت آپ کسی کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ اگر یہی مسئلہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ بڑا ہی دین کی خدمت والا کام سر انجام دیں گے۔ اس کو بتائیں، اے جاہل انسان، تیرا اس بات کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، یا کس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس کمرے کے اندر انسان کی روح نکلتی ہے اس کمرے کی دیواروں کو دھویا جائے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شریعت کے اندر اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، آپ خیر خواہی کرتے ہوئے اسے سمجھائیں، اور برادری کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا برادری کے اندر اور گھر کے اندر پورا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، کیونکہ ان بیچاروں نے بھی سن کے رکھا ہوتا ہے، وہ بھی اسی بات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ دین کے اندر اس بات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس قسم کی غلط اور بے ثبوت باتوں کو پروان چڑھانا، اس کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ میت ہی ہے نا بھائی، اس کے جسم کے ساتھ کوئی نجاست تھوڑی لگی ہوئی ہے، بلکہ کوئی گندگی تھوڑی لگی۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ جو باتیں رائج ہو جاتی ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ علم دین سے دوری ہے۔ آپ کسی عالم دین، صحیح معنوں میں جو عالم دین، آج کہہ دیا جائے ہم نے فلاں حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے، اور بھائی حافظ کو کیا پتہ دین کا کیا ہے؟ اس نے تو قرآن کو رٹا لگایا ہوا ہے۔ یہ تو مسئلہ آپ کو وہ بتائے گا جو دین کو صحیح معنوں میں پڑھا ہوگا۔ ایرا غیرہ نتو غیرہ ہر ایک مسئلہ بتا نہیں سکتا۔ مسئلہ وہ بتائے گا جس نے صحیح معنوں میں 8 سے 10 سال چٹائیوں کے اوپر اپنے گوڑے رگڑے ہوں گے، اپنے زانوں کو کسی استاذ کے آگے ٹیکا ہوگا، کسی استاذ کی شاگردی کے اندر بیٹھا ہوگا، کسی استاذ کی مارے کھائی ہوں گی، کسی استاذ سے علم دین پڑھا ہوگا، وہ پتہ ہے۔ یہ بھی المیہ ہے نا، ہم ہر بندے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے بھئی ہر بندہ مسئلہ بتانے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بتانا عالموں کا کام ہے، اور عالم دین ہی مسائل بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کس طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں اور کس کس طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن دین سے ہم واقفیت اور دین سے ہم واقفیت حاصل کرنے کے لیے بڑے بے خبر ہیں۔ نا واقفی ہے، بالکل نا شعوری ہے۔ دین کے قریب تو ہم بچوں کو لاتے نہیں ہیں۔
المیہ ایک اور بھی ہے، کچھ جو مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سربراہان بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی، ان کا رویہ بھی دینی لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا. جب وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ایک قسم کی سہولیات، وظیفہ ایک معقول نہیں دیتے، تو صاف بات ہے جب وظیفہ ایک معقول نہیں ملے گا تو وہ ایک غربت کی زندگی گزارے گا. جب وہ غربت کی زندگی گزارے گا، گھر کے جتنے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے لے اے پہلے ہی غربت کی زندگی گزاردا پیا مولوی صاحب، اے سانو دین والے پاسے لو بھوکا مارو ہے، سانو اے بھوکا مارو ہے. لہٰذا اس طرح کا رویہ منتظمین احباب سے بھی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ملک کے طول و عرض کے اندر، یہی گزارش کروں گا جو احباب آپ کے ماتحت ہیں، کل کو آپ نے ان کے بارے میں جواب دینا ہے. ہاں یہ بھی آپ سے رب نے پوچھنا ہے، تو ان کے ساتھ آپ نرمی والا طریقہ اختیار کریں، محبت برتا کریں، پیار کیا کریں، الفت کیا کریں. آپ ان اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے نا. دیکھیں جو مسجد کا امام ہے یہ کس قدر عظیم انسان ہوتا ہے، کس قدر عظیم انسان ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہے، مسجد کو کھولتا ہے، اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے بعد درس دیتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، دن کو سارا دن بچوں کو پڑھاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اسی کام کے اندر مصروف رہتا ہے. کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو تفسیر پڑھا رہا ہے، کسی کو حدیث پڑھا رہا ہے، کسی کو دین کا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، تو سارا دن اس کا تو ایسا مقدس گزرتا ہے اور باوضو گزرتا ہے. تو آپ اس مقدس مشن والے شخص کے ساتھ جب آپ غلط رویہ رکھیں گے، لوگ جب آپ کو دیکھیں گے غلط رویے کو، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو کہاں دین کی جانب لانا ہے. وہ کہیں گے اپنے بچے کو دین پڑھوا کے میں نے ذلیل کرنا ہے. اپنے بچوں کو ذلیل نہ کیجیے، اپنے بچوں کو ذلیل نہ کیجیے. اور جو لوگ بڑے سربراہان بن کے بیٹھے ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ محبت کیا کریں، اپنے ان لوگوں کے ساتھ پیار کیا کریں. قسم بخدا آپ ان کے ساتھ پیار کریں گے، رب تمہارے، ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جی مولوی صاحب نے غلطی کی ہے تو کیوں کی ہے بھائی تسی دودے دھلے ہوئے ہو، تواڈے کول کوئی غلطی نہیں ہوندی، تسی کوئی جرم نہیں کر دے، یا تم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہو. اگر کوئی غلط پہلے تو ہوتی نہیں ہے، ائمہ احباب نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ، ہر طبقے کے اندر لوگ ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں بھی صحیح، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے اس کی کوئی معافی تلافی ہے تو اس پہ نظر انداز کیا کریں، اس پر پردہ ڈالا کریں. اگر آپ اس کو اچھالیں گے تو ایک تو دین کی بے توقیری ہوگی، دین کی بے عزتی ہوگی. خاص طور پر جب آپ ائمہ مساجد، خطباء سے، مدرسین کے ساتھ آپ نرمی والا طریقہ نہیں اختیار کریں گے تو کل کے آنے والے وقت کے اندر لوگوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھانا، بلکہ انہوں نے وہ تعلیم دلوانی ہے جہاں تنخواہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ملے. آج کوئی پروفیسر بن جاتا ہے، لیکچرار بن جاتا ہے، جتنا عالم دین، دیکھیں نا عالم دین بننے کے لیے کتنے سال درکار ہے. عالم دین بننے کے لیے آپ اندازہ لگائیں، وہ 2 سال کے اندر حفظ کرتا ہے، پھر تجوید و قرات کے 2 سال لگاتا ہے، 4 سال تو یہ ہو گئے، پھر فارسی کے اندر 2 سال لگاتا ہے، 6 سال یہ ہو گئے، 8 سال پھر درس نظامی کے لگاتا ہے، 14 سال، اور پھر 2 سال مفتی کورس کرتا ہے، 16 سال زندگی کا قیمتی حصہ انسان دین کی خدمت کے اندر وقف کر دیتا ہے. اور جب 16 سال دین پڑھنے کے بعد اس کے بعد مصلی پر جب کھڑا ہوتا ہے، وہ شخص جس کی گھر کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ شخص جس کے گھر کے اندر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آ کر مولوی پر، اس کی عزت پر ہاتھ اٹھائے اور اس کے بارے میں بک بک کرے، تو پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو دین تو نہیں پڑھانا. انہوں نے کہا بھائی ایک تو یہ دیتے لوگ کچھ نہیں ہے، یہ تنخواہیں معقول دیتے ہیں، معقول سے بھی نیچے، بالکل نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو ہمیں دین سے کیا لینا دینا ہے. اس لیے ایسا رویہ اپنائیں، ایسا انداز اپنائیں، ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ آپ کے طریقے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں. بحمد اللہ تعالی اس کے اندر کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے. میں تو اکثر مقامات پر اس بات کی مثال بھی دیتا ہوں، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے جو حاجی صاحب ہیں محترم، ہمارے مربی بھی ہیں، محسن بھی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ساتھ کافی وابستگی دی ہوئی ہے. حاجی ملک خلیل صاحب یہ دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. میں اکثر جو قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ مسجد کے اندر آپ کو اللہ عز و جل نے سربراہی دی ہے تو آپ ان جیسا طریقہ کار اپنائیں، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ پیار کیا کریں. آپ جب ان کے ساتھ پیار کریں گے قسم سے ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. دیکھیں نا، ایک عالم دین آپ کے لیے دعا کرے، عالم دین آپ کے لیے دعا کرے تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہے، یہ بات بہت مشہور ہے عوام کے اندر کہ جی جس کمرے کے اندر میت کی روح نکلتی ہے اس کی دیواروں کو دھونا چاہیے. یہ بالکل شریعت کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو دن بدن وقت گزرتے جا رہے ہیں، ایام بیتے جا رہے ہیں، ماحول بنتا جا رہا ہے، لوگ تو اپنے سگے باپوں کی چار پائی کو ہاتھ نہیں لگاتے. کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ مسجد سے، وہ آ کے غسل دے، وہ آ کے ہمارے والد کو نہلائے، وہ آ کے ہمارے والد کو کفن دے. لیکن مولوی آ کے سارے کام کرے. آپ کا مولوی کے ساتھ کیا لینا؟ وہ تعلق کیا ہے، رویہ کیا ہے، کیا دیتے ہیں عالم دین کو، کیا اس کے ساتھ آپ محبت پیار کرتے ہیں؟ جب آپ محبت پیار نہیں کرتے تو عالم دین کیا آپ کے باپ کو غسل دے گا؟ تو اس لیے اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. قبر پہ جاؤ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. تو جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے کہ جس کمرے کے اندر میت کی روح نکلے اس کی دیواروں کو، اس گھر کو دھونا چاہیے، اس کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے، یہ بے اصل ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دینداروں کے ساتھ محبت بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے، اللہ معاف کرے لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں جس چار پائی کے اوپر انسان بیچارے کو موت آتی ہے کہتے ہیں یہ چار پائی جاؤ کسی ماڑے کو دے کے آؤ. وہ جو جس لوٹے کے ساتھ نہلایا جاتا ہے کہتے جاؤ مسیتے رکھ کے آؤ. سانو موت نہ آوے، مولوی صاحب نو آوے ہیں. اللہ معاف کرے، نہ لوٹے سے کبھی موت آتی ہے، نہ چارپائی سے کبھی موت آتی ہے. دیکھیں نا یہ لوگ کتنے سیانے اور سمجھدار ہوتے ہیں. کہتے ہیں چارپائی جاؤ کسی ماڑے کو دے آؤ، کسی غریب کو دے آؤ. لوٹا یہ کسی غریب کو دے آؤ. جوتی یہ مسجد میں رکھ کے آؤ نمازی پہنے کے وضو وغیرہ کے وقت. لیکن زمینیں، پلاٹ، جائیداد، دکانیں یہ بڑا بیٹا رکھے گا. گھر کے اندر لیپ ٹاپ پڑا ہے کوئی نہیں، یہ بڑا بیٹا استعمال کر لے گا، یہ بچی استعمال. وہ تو کبھی نہیں کہا مسجد کے اندر مولوی کو دے آؤ، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم یہ کہہ بھی نہیں رہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آپ ایسا طریقہ نہ اپنائیں جس سے آپ دینداروں کو حقیر سمجھیں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.